کیا واقعی وظیفوں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ مطلب ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ خدا کی جانب سے لکھ دی گئی ہے ہماری تقدیر کے اندر کہ اس شخص کو اتنا رزق ملنا ہے، اس کی موت یہاں تک ہے اور یہ سارے معاملات، تو کیا کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے؟ جی بڑی مہربانی، آپ نے مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر پر آپ تقدیر کو کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کرنا ہے، تقدیر کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں شور ہو رہا تھا، صحابہ کرام آپس میں ایک مسئلے پہ تکرار کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقدیر کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کا چہرہ اس قدر متغیر ہو گیا جیسے کسی نے سرخ انار آپ کے چہرے کے اوپر نچوڑ دیا، بہت غصے والے ہو گئے۔ اب پھر تشریف لائے، صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا بہت ساری قومیں تباہ و برباد ہوگی اس تقدیر کے مسئلے میں الجھ کر۔ اگر آپ شریعت کو سمجھتے ہیں، شریعت پر ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ ہر مومن کا جو ایمانیات ہے اس میں ایک ایمان یہ ہے وہ تقدیر پر ایمان لائے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے۔ تقدیر کا مسئلہ تو آج بھی ہم لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں۔ ہم نے ایمان لانا ہے، اب کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ آپ اس پر عمل کرو۔ اچھا، دین کے معاملے میں ہم تقدیر پہ بڑے الجھتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک آدمی تاجر ہے، اگر وہ تقدیر کا مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے نا، چلو وہ کہتا ہے جو لکھا ہوگا وہ مل جائے گا، تو وہ دکان پہ نہ جائے، گھر بیٹھا رہے، اس کو رزق مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، جس قلم کے ساتھ تقدیر لکھی گئی ہے نا وہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، اور جس کتاب کے اندر تقدیر لکھی گئی ہے لوح محفوظ کے اندر وہ خشک ہو گیا، اب اس میں تبدیلی کبھی نہیں آئے گی، اسی طرح ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لی جا سکتی ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، اگر کوئی چیز تقدیر کو چینج کر سکتی ہے، بدل سکتی ہے، وہ دعا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے اندر افہام کیا ہے، تطبیق کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے دعا کرنے کا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر آپ نے اتنی لمبی دعا کی کہ آپ کے آنسو نکل کے وہ زمین کے اوپر گر رہے تھے اور زمین تر بتر ہو گئی، لمبی دعا تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، بس کریں۔ اور اللہ نے واقعی دعا سنی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ آپ اپنے وظائف، وظیفہ ایک دعا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک اس اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسم کا، اللہ کی کچھ عدیہ معصورہ کا کچھ دعائیں پڑھ کے آپ اپنا مطلب، اپنا مقصد اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے اگر عمیق نظر سے دیکھیں، پورے انہماک سے سمجھیں، تو وہ بھی ایک دعا ہی ہے۔ تو یہ بالکل سچ ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ وہ دعا کرے گا تو اس کو یہ ملنا تھا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، اسے ماننا ہے۔ تقدیر پر بحث نہ کرو، تقدیر کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، اسباب اختیار کرو، خیر کے اسباب اختیار کرو، اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی کوشش ساتھ جاری رکھیں اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں، اپنے وظائف، اپنی دعائیں کرتے رہیں، یہ تقدیر کو بدلتی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر کے اندر شامل تھی۔ مطلب میں نے یہ سمجھا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش لازمی کرنی ہے، اور دوسرا دعا جو ہے
یہ وظیفہ ایک دعا ہی ہے، اور دعا جب آپ کریں گے تو یہی وہ واحد چیز ہے جو کہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ بالکل بدل سکتا اچھا حکیم صاحب، آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو مسئلہ ہمیں عام نظر آتا ہے، ہر دوسرا بندہ یہ جو ہے وہ وظیفہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ رزق بڑھانا ہے، یا رزق ہمارا رکا ہوا ہے، رزق کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر مندی ہے، کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جو سب سے زیادہ آزمودہ ہو اور آزمایا ہوا ہو۔ دیکھیں، رزق کے لیے سب سے پہلے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں دیانتداری، امانت داری، اسباب اختیار کر کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ اب یہ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وظائف ہی پڑھتے رہیں اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے، جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی استطاعت دی ہے، اپنے رزق کو تلاش کرنے کی، وہ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ وظائف ضرور پڑھیں، اور یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ کافی سارے وظائف ہیں، مختصر بھی ہیں، میں ایک دو بتا دیتا ہوں سننے والوں کو، جو اچھا لگے ان کو، جو زیادہ ان کے لیے عام اور زیادہ آسانی والا ہو وہ کر لیں۔ دیکھیں، ایک وظائف وہ ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اندر رہ کے ہی ان وظائف کو اختیار کیا جائے جس میں شرک اور بدعات نہ ہو، پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ہمیں سکھلایا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا، میں نے پڑھا، لوگوں کو بتایا، فوائد ملے، اور کیوں نہ فوائد ملیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے، عرش کے خزانوں میں سے وہ ایک خزانہ ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے اس خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں وہ تحفہ دے رہا ہوں اپنی امت کو۔ وہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے نامی گرامی، بہت نیک اور بہت پارسا متقی، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر میں نے ان کا بھی پڑھا، وہ بھی اپنے معتقدین کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی۔ اچھا، اب وہ بے شمار چیزوں کا علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا بڑی مختصر ہے، بڑی جامع ہے، میں بتاؤں گا، لوگوں کو یاد بھی ہے۔ اچھا، اب وہ عام چیز ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ تو عام چیز ہے، لیکن عام نہیں، وہ بڑا خاص عمل ہے۔ خاص اس لیے ہے کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلا ہے، آپ اسے اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھے، اللہ کے فضل سے آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے، آپ کو فقر سے، تنگ دستی سے، فقیری سے بچا کے رکھے گا۔ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ کثرت سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ حدیث میں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، تعداد کچھ مطلب میں نے پڑھا، میں نے اپنے تجربے سے آپ کو بتا دیا، ہم سے پہلے اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے پڑھا، اپنے تجربے سے بتا دیا۔ وہ قرآن و حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن اس کے تجربے پہ عمل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں 500 مرتبہ آپ پڑھیں، آپ 600 مرتبہ پڑھ لیں، 400 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ 500 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے، ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا، ایک بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور سب سے ہلکی بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ تنگ دستی، فقیری۔ اچھا، میرا ایک دوست ہے کراچی کے اندر، ان کے پاس ایک نمازی آیا کرتے تھے، مدارس ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ وہاں پڑھاتے ہیں، شیخ ہیں، یعنی شیخ اس کو ہم کہتے ہیں اپنے دینی الفاظ میں جو بہت بڑا عالم ہے، جسے احادیث کے اوپر بہت زیادہ دسترس ہے، جیسے آپ پروفیسر کہہ دیتے ہیں، ہم شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے، لیکن پکا نمازی تھا، 5 وقت مسجد میں آتا تھا۔ اب وہ گھٹنوں کی درد کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کے ملازم اسے اٹھا کے لاتے، وہ چیختا بیچارہ آ کے بیٹھ کے، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد میں نماز پڑھو۔ ایک وہاں کے استاد نے انہیں یہ حدیث سنائی، یہ والی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کے اندر ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اب وہ بیماریاں نہیں بتائیں، ان کے نام نہیں بتائے، بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اچھا،
انہوں نے بتایا کہ آپ اسے پڑھیں. ان بزرگوں نے ہر نماز کے بعد کچھ ٹائم کچھ وظیفہ مقرر کر کے پڑھنا شروع کر دی. وہ پڑھتے، پھونک مارتے اور اپنے گھٹنوں پہ دم کرتے. واللہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد خود چلنے کے قابل ہو گئے، سہارا ختم ہو گیا. اس کے اندر صرف رزق ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں. دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کوئی مجھے وظیفہ ملے. اب یہ مسنون بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میں تو اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا بھی کسی بھی بیماری میں، لا علاج بیماری میں، تنگ دستی میں، فقیری تو ہے اس کا علاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری کے اندر، کوئی بھی بیماری ہے اسے پڑھیں. اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، بہت وزنی کلمہ ہے، یہ بہت اچھا کلمہ ہے. جو بھی آپ نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ.